السلام علیکم۔ سوشل ریفارم سوسائٹی کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین علمی شخصیت کا ایک انٹرویو پیش کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر عبد المنان سلفی مکی، کہ کیا ایسی شادیوں میں شرکت کرنا چاہیے جو شادیاں فتنے کا باعث بن رہی ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، کیا اس طرح کی شادیوں میں حاضر ہونا اور ان کی ہمت افزائی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا اسی طرح سے جو مسلمان ایسا کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ رسم و رواج کوئی بھی ہو، اگر وہ اسلام سے ٹکراتا ہے یا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے مصیبت و پریشانی پائی جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی فساد یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا جس کا شریعت سے کسی طرح کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اس سلسلے میں میری بالکل بے باک رائے ہے، اور میں آج سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت پرانے زمانے سے کہہ رہا ہوں، اور اپنے علاقے کے مسلمانوں کو بھی بتلاتا ہوں کہ جہیز مانگنا یا جہیز بلا مطالبے کا لینا، یا بعض جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں مانگا ہے بلکہ اس نے اپنی خوشی سے دیا ہے، یہ تمام صورتیں حرام ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ان کا ثبوت جو ہے قرآن و حدیث سے بالکل نہیں ملتا ہے، قرآن و حدیث سے بالکل ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ نے سب کی شادی کی، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کسی کو جہیز میں دیا ہو۔ جہیز چاہے انسان اپنی خوشی سے دے یا اپنی خوشی سے نہ دے، مانگ کر کے کوئی لے، دونوں صورتوں میں سراسر بالکل حرام ہے، دونوں صورتوں میں بالکل۔ اسی طرح سے جو لوگ بارات میں جاتے ہیں، بارات لے کر کے جانا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ بارات کے دن لڑکی کے ہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے وہی بہتر ہے جو کہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یا جس کا حکم ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے۔ انسان کے لیے بھلائی اسی چیز کے اندر ہے، کیونکہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے لن یصلح یعنی آخر هذه الامہ الا ما صلح به یعنی اول هذه الامہ، کہ اس امت کے جو آخری زمانے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہی چیز اچھی ہے، یا اس کے ذریعہ یعنی ان کی بھی اصلاح اسی چیز کے ذریعے سے ہوگی جس چیز کے ذریعہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو ہم کو اسی طریقے پر عمل کرنا ہے جس طریقے پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ آپ کی شخصیت ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ قدوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی اتباع کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس طرح ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ ہمارے نمونہ ہیں، انہی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کہنے میں اور میری یہی رائے ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں مکمل طور سے حرام ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اہم باتیں فرمائی، خاص طور پر وہ بات جو آپ نے کہی ہے، حیدرآباد کے ماحول میں یہ بات کہنا بہت جسارت کی بات ہے، بلا مطالبہ بھی جہیز لینا حرام ہی کی تعریف میں آتا ہے۔ یہ بہت موٹی گولی ہے جو حلق سے نہیں اتر رہی لوگوں کے۔ جزاک اللہ خیر۔ بس ایک چھوٹی سی بات مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بائیکاٹ کا جو طریقہ کار ہے کہ ایسی شادیاں غلط ہیں، یہ دعوت دینے والے کو احساس دلانے کے لیے ہم نے اپنی مہم میں یہ طریقہ رکھا کہ جب کوئی ایسا دعوت نامہ آئے جس شادی میں فضول خرچیاں ہوں، جیسے منگنی، سانچک وغیرہ وغیرہ، دعوت نامہ قبول نہ کریں، یہ کہہ کر معذرت کریں بہت احترام کے ساتھ کہ میں بے انتہا معذرت خواہ ہوں، میں نے ایسی بہت سارے پہلے شادیاں اٹینڈ کی، بعد میں مجھے پتہ چلا یہ غلط ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر شادی نہ ہو تو میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ بالکل بالکل، یہ آپ کا قدم جو ہے بہت ہی قابل ستائش ہے، اور آپ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر علاقے کے علماء کرام اپنی ایک جمعیت بنا لیں، اور جمعیت بنا کے آپس میں اتفاق کر لیں، اور کسی بھی ایسی شادی کے اندر نہ وہ حاضر ہوں اور نہ اس کا نکاح پڑھائیں، تو اس کا اور زیادہ اثر پڑے گا۔ اگر علماء کرام جو ہے ہر علاقے کے علماء کرام اگر وہ آپس میں متفق ہو کر کے اپنی جمعیت بنا لیتے ہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد کر لیتے ہیں، اور ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر شریک نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا نکاح پڑھاتے ہیں، تو اس کا اور زیادہ اثر پڑے گا۔ اس لیے میں علماء کرام کو بھی دعوت دوں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، میں تمام علماء کرام سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اس میدان میں آگے بڑھیے اور ان تمام حضرات کے ساتھ تعاون کیجیے جنہوں نے یہ سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے، اور جو ہے اس میدان کے اندر یعنی الحمدللہ روزانہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ تحریک اور اسی طرح سے مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان تمام رسم و رواج کو چھوڑ دیں، ان تمام خرافات کو آپ چھوڑ دیں، ان تمام اوہام کو چھوڑ دیں۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام شیخ صالح بن حمید کے خطبہ جمعہ کا ہے، جو انہوں نے 28/4/1440 ہجری میں یعنی اسی سال میں جو ہے حرم میں دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اس خطبے میں فرمایا تھا ومن قدم هذه العادات والأعراف والتقاليد على شرع الله حكمه أو تحاكم إليها
بدلا من التحاكم إلى شرع الله فهذا منكر عظيم قد يقود إلى الخروج من الملة عياذا بالله۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کسی بھی شخص نے ان عادتوں کو اور رسم و رواج کو اور تقلید کو اللہ کی شریعت پر اور اس کے فیصلے پر مقدم کیا، اس کو اس سے آگے بڑھایا، او تحاکم الیہا، یا اس کی طرف اس نے فیصلہ کرایا، بدلا من التحاکم الی شرع اللہ، اللہ کی شریعت سے فیصلہ کرانے کے بجائے، فہذا منکر عظیم، تو یہ بہت بڑی برائی ہے، فہذا منکر عظیم، لیکن بہت بڑی برائی۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں قد یقود الی الخروج من الملہ، نعوذ باللہ، اس سے آدمی کیا ہے، اس سے آدمی ملت اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہم رسم و رواج کو چھوڑ دیں، اور خاص طور سے اس صورت میں جب ہمیں اس کا حکم معلوم ہو گیا۔ ہم کسی بھی قیمت پر ان رسم و رواج کو قرآن و حدیث سے آگے نہیں کر سکتے ہیں، اپنی اسلامی شریعت سے آگے نہیں کر سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر خصوصی طور سے توجہ دیجیے، اس کو سمجھیے اور ہمیشہ اپنے دین اسلام پر عمل کیجیے، اللہ اس کے رسول کی شریعت پر عمل کیجیے۔ میں پھر ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک سے جڑے ہوئے، اس دعوت سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو ہمت دے، ان کو صبر دے، ان کو استقلال دے، اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور ان کا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کو بہترین صلاح سے نوازے۔ آمین و جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔